الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پر دینی رفتار پر ان کے قدموں پر دینی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر السلام 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 ان کے کردار پر اعلیٰ اخلاق پر ان کے کردار پر اعلیٰ اخلاق پر ان پر لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف عصمت کے اعلیٰ مینار پر روز جاؤں قربان اور پڑھوں السلام 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 ان کے ازواج پر ان کے اصحاب پر ان کے ازواج پر ان کے اصحاب پر ان کے سارے غزوات پر السلام 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 ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے زمین کا مالک ہے آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا آسمان سے بارش کو برسانے والا زمین پر انگوری کو اگانے والا وہی اکیلا داتا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے بگڑی بنانے والا بھی ہے داتا بھی ہے رزق دینے والا بھی ہے ہماری مشکلات کا حل بھی کرنے والا بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الحمدللہ رب العالمین درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان کہ کائنات کے لوگوں کے سامنے اگر انسان خوش طبی سے ملتا ہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے کیونکہ دنیا والے دکھوں کے اندر پریشانیوں کے اندر ہے
ہر کوئی بندہ پریشان پریشان نظر آتا ہے. اگر کوئی انسان اس کو اپنی پریشانی بتلاتا ہے تو دوسرے کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی پریشانی کا ساتھ دے اور اپنے چہرے کے ساتھ مسکرا دیا کرے. مسکرانا بھی صدقہ ہے. آپ کے مسکرانے سے شاید کہ اس کی پریشانی عادی ہو جائے. آپ کے مسکرانے سے شاید کہ وہ پریشانی سے نکل جائے. اگر کسی مسلمان کی پریشانی کو اس کا حل دے دینا، اس کی پریشانی سے نکال دینا، یہ بھی نیکی ہے اور عبادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے لگانے سے منع فرمایا ہے. کوئی انسان اتنی زور زور سے نہ ہنسے کہ انسان کے جبڑے اور انسان کی آواز بلند ہو جائے اتنی زیادہ، جو انسان کے ایک ادبی انسان کی جو اخلاق کے منافی ہے. فرمایا کہ جب بھی آپ نے ہنسنا ہے تو مسکراہٹ اس کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی آواز زیادہ بلند نہ ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں تورات کے اندر یہ بات موجود ہے. ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک ایسا نبی آئے گا جو بازاروں کے اندر اونچی آواز سے نہ بولے گا، جو بازاروں کے اندر اپنی آواز کو بلند نہ کرے گا. دوسرا وصف اس کا یہ بھی ہے کہ وہ کہہ کے لگا کر ہنسنے والا نہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر مسکراہٹ تھی. اگر کوئی انسان مسکرانا شروع کر دے وہ انسان بڑی بیماریوں سے بچاتا ہے. آج کے سائنسدانوں نے تجربہ یہ کیا ہے، اگر انسان اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے وہ انسان اپنی جسم کی ڈھیروں بیماریوں سے نکل جاتا ہے. اگر انسان اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے تو اس کا چہرہ بڑا حشاش بشاش رہتا ہے. جو انسان اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے اس کے گھر اس کے بول چال کے اندر نرم مزاجی پیدا ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے لوگ بھی اس کو دیکھ کر ہنسنا اور اس طرح مسکرانا اور خوشی کے اندر آ جاتے ہیں. اسی لیے مسکرانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس طرح بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. مسکراتے کراتے آپ کا یہ چہرہ کھلکھلا اٹھا، آپ کا یہ چہرے کے اندر خوشی آ گئی. صحابہ کرام بھی پاس ہے. فرمایا کہ میرے پیارے ساتھیوں، کیا آپ یہ جانتے ہو میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ کیا آپ یہ جانتے ہو میرا چہرہ کیوں طرح یہ کھلکھلا اٹھا ہے؟ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں، کل قیامت کا دن ہوگا. ایک انسان اللہ کے دربار میں آئے گا، کہے گا یا اللہ آج ترازو کو بھی قائم کر دیا جانا ہے. لوگ سارے کے سارے جمع ہوں گے. اس کو اپنے من کا پتا تھا کہ سارے کے سارے میرے دشمن ہیں، میرے اپنے بھی بیگانے ہو چکے ہیں، کسی نے میرا ساتھ کوئی نہیں دینا. یا اللہ تو میری جان پر ظلم تو کرنے والا نہیں ہے نا، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے بنایا ہے. رب فرمائے گا ہاں میں نے تجھے ظلم سے نکالا ہے، اسی لیے میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، اسی لیے میں نے اپنا قرآن نازل کیا ہے. میں نے تجھے ظلم سے نکالنے کے لیے تجھے ہدایت کا سرچشمہ عطا کیا ہے. فرمائے گا یا اللہ پھر یہ سب لوگوں کی گواہی میں نہیں یہ چاہتا، لوگوں کی گواہی تو میرے خلاف بھی آ سکتی ہے. یا اللہ میں نے ساری زندگی اپنے بدن کے لیے سوچا ہے، یا اللہ میں اپنے بدن کی گواہی کو قبول کروں گا. اللہ فرمائیں گے تیری بات پر بات، میں تیری زبان پر مہر لگا دیتا ہوں. مہر زبان پر لگا دی جائے گی، زبان کو خاموش اور زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا. زبان حرکت نہ کرے گی، زبان نہ بولے گی. رب کی طرف سے یہ آنکھ کو زبان مل جائے گی، کان کو زبان مل جائے گی، رخسار کو زبان مل جائے گی، پیٹ کو زبان مل جائے گی، ہاتھوں کو زبان مل جائے گی، پاؤں کو زبان مل جائے گی. یہ آنکھ پکار کر کہے گی یا اللہ اس آنکھ سے اس نے فلاں فلاں گناہ
गुनाह देखा है, ये कान बोल कर कहेंगे या अल्लाह इस कानों के साथ इसने फला फला गुनाह सुना है। ये इंसान का पेट बोल कर कहेगा या अल्लाह इसने मुझे हराम लुकमे खिलाता रहा, मेरे पेट के अंदर हराम डालता रहा, कभी शराब कभी जुआ, कभी इसने हराम चीजें पैसों के साथ मेरे पेट को पाला, मेरे अंदर इसने हराम चीजें डाली। ये हाथ बोलेंगे या अल्लाह इसने फलां फलां बंदे का माल चुराया है और मुझे इस्तेमाल किया है। ये पांव बोलेंगे या अल्लाह इसने मुझे बदी की तरफ लेकर गया है। जब इंसान के ये सारे अज़ा बोलेंगे ना, फिर अल्लाह जुबान से मुहर को उठा लेंगे, फिर इंसान की जुबान बोलेगी। ये जुबान फिर अपने जिस्म से ये इंसान बोलेगा, मैंने तुझे लज्जत देने के लिए, ए आंखों, ए कान, ए हाथ, ए पांव, मैंने तुझे लज्जत देने के लिए ये गुनाह किए थे। मैंने कहा मेरे अपने नहीं बनते, मेरे रिश्तेदार अपने नहीं बनते, मेरे यार सज्जन बेली मेरे अपने नहीं बनेंगे, कम से कम मेरा अपना जिस्म तो मेरा बनेगा ना, तूने तो मेरे ही खिलाफ गवाही दे दी। ये सारे के सारे अज़ा कहेंगे क्या तू जानता नहीं हम भी अल्लाह की अमानत है, तेरे पास तो इस्तेमाल करता रहा, इमानत तो अल्लाह की है, हम अल्लाह के दरबार में जवाब दे हैं। फरमाया कि तेरे लिए और तेरे आज़ाइश और तेरे आराम, तेरे सुकून, तेरी लज्जत के लिए ये सारे काम किए हैं। रब फरमाते हैं कि ये बात जब मैंने इसके आजाद से कहलवा लूंगा, ये सारा वाकया जब रसूलुल्लाह के सामने आया तो आका इस बात पर मुस्कुरा पड़ेंगे, आका इस बात पर मुस्कुराए और फरमाया कि इस वजह से मैं मुस्कुराया हूं। इंसान कहता है दुनिया वाले मेरे अपने नहीं बनते, मेरा जिस्म तो मेरा अपना बनेगा, कल कयामत का दिन होगा, इंसान का जिस्म अपना ही जवाब दे देगा। इसलिए हमें चाहिए हम अपने जिस्म के साथ इंसाफ करें। कहते हैं मेरा नहीं बनना तो न बन, अपना तो बन। इसी वजह से इंसान अपने अज़ा की भी हिफाजत करे, अपने अज़ा की भी गवाही ले, नेक हासिल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सवारी पर सवार हुए, कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 सुबहान लजी सखरा लना हाजा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये दुआ पढ़ी, सुम्मा ज़ाहिका, फिर हंस पड़े, फिर मुस्कुरा पड़े। आपके साथ आपका साथी सहाबी कहता है, ऐ प्यारे अली आप मुस्कुराए क्यों हो? ये दुआ पढ़ने के बाद आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया कि एक दिन मैं आका के साथ था, आका ने भी इसी तरह 3 मरतबा अल्लाह अकबर कहा है, फिर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, फिर ये दुआ पढ़ी, फिर दुआ पढ़ने के बाद सुम्मा ज़ाहिका, फिर आप मुस्कुरा पड़े। मैंने आका से पूछा जिस तरह तुमने मुझसे पूछा, मैंने आका से पूछा आका आपने ये दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराए क्यों हो? फरमाया कि इस वजह से अल्लाह को इंसान ऐसे बड़े प्यारे लगते हैं जो गुनाह करके अल्लाह के सामने अपनी माफी तलब करते हैं। अल्लाह बड़ा मुस्कुरा और खुश होता है। अल्लाह उन फरिश्तों को मुखातब करके कहता है, तुम कहते थे ये इंसान जिन्नात की नस्ल की तरह, ये इंसान तो दूसरों की तरह, ये इसी तरह कत्लो गारत पर उतर आएगा, ये अल्लाह तेरे अपने नहीं बनने, ये तो सारे के सारे फरिश्ते तेरे सामने रकू सजदा करने वाले, इंसान तेरे कहां बनने वाले हैं? फरमाया जो मेरे अपने होंगे वो मेरे दरबार पर आएंगे। अल्लाह इस बात पर मुस्कुरा पड़ता है। अगर अल्लाह मुस्कुराए तो मैं मोहम्मद क्यों ना मुस्कुराऊं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को ऐसे इंसान बड़े प्यारे लगते हैं जो इंसान गुनाह करके अल्लाह के दरबार में आते हैं और कहते हैं या अल्लाह गुनाह करके तेरे दरबार में आ गया हूं, या अल्लाह गुनाह करके तेरे आश्रय पर आ गया हूं, या अल्लाह गुनाह करके तेरे रहमत के अंदर आना चाहता हूं। फरमाया कि ऐ खुदा इंजमी नजर कर दे, मेरी मिट्टी
یقین معتبر کر دے دن گزردے میرے رات دے صورت میرے راتاں نو وی سحر کر دے حمد لکھان تے لفظ بول اٹھن ایسا لفظان دے وچ اثر کر دے مولا تیرے کرماں دی حد کوئی نہیں میرے تے وی کرم کر دے مولا میری زبان گناہ کرنے والی تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں میرے آنکھیں گناہ کرنے والی مولا معافی کا طلبگار ہوں مولا میرے ہاتھ گناہ کرنے والے معافی کا طلبگار ہوں اے مولا کرم کر دے اے مولا رحم کر دے معافی کے سرٹیفکیٹ نازل کر دے کیونکہ میں تو بندہ عاصی ہوں اپنے بابا کی طرح تو میں نے گناہ کر لیا میرے بابا نے بھی دعا کو طلب کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہ مسکرا پڑتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کر رہا ہے فرمایا کہ محمد بھی اس بات پر مسکرا پڑے کہ اللہ کو ایسا انسان اچھا اور پیارا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک آدمی ایسا آئے گا کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو کھیتی کرنے والا تھا میں تو دنیا میں کسان تھا میرا دل لگا رہتا تھا صبح سویرے ناشتہ کر کے میں اپنے کھیتوں میں چلا جایا کرتا تھا کبھی میں اس کو اسی طرح اس کی زمین کو نرم کرتا کبھی میں کھاد ڈالتا کبھی بی بوتا یا اللہ سارا دن میرا اسی میں گزر جاتا میرا دل لگا رہتا تھا فصلوں کے ساتھ میرا دل لگا رہتا تھا یا اللہ آج میں جنت میں آ گیا ہوں تیری رحمت میرے ساتھ ہے یا اللہ یہاں پلنگ لگے ہوئے ہیں ہیرو غلما ہے یا اللہ تیری رحمت کی آگوش میں آ گیا ہوں یہاں پر یا اللہ دودھ کی بھی نہر ہے شراب کی بھی نہر ہے پانی کی بھی نہر ہے یا اللہ یہاں پر دودھ کی بھی نہر ہے یا اللہ ہر طرف یا اللہ سہولیات ہے یا اللہ میرا دل تو کھیتوں میں لگا ہے میں دنیا کے اندر جس طرح کھیتی باڑی کرتا تھا یا اللہ میرا یہ دل کرتا ہے جنت کے اندر بھی کھیتی باڑی کرو فرمایا اللہ تو ہر انسان کی خواہش کو پورا کریں گے نا کیونکہ جنت تو انسان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی جگہ ہے انسان کے جزا کی جگہ ہے دنیا کے اندر اس نے مشکل وقت کو پار کر لیا اب اللہ کی طرف سے جزا ملنے کا وقت ہے اللہ اس انسان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے جنت کے اندر اس کو ایک ایسی جگہ عطا کر دیں گے کہ اے انسان یہاں پر کھیتی باڑی کر لے اے انسان یہاں پر تو کسان بن کے بیج بونا شروع کر دے جب انسان کے سامنے یہ جگہ مہیا کرتی جائے گی یہ انسان بھی بوئے گا فرمائے گا یا اللہ یہ فصل جلدی جلدی پک جائے میں پھر اس کو کاٹوں گا جب یہ کاٹ لے گا فرمایا اتنے میں ایک صحابی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو کام بڑے مسلمانہ انداز سے کہا یہ تو کام قریشیوں کا ہوگا اور انصاریوں کا ہوگا یہ لوگ زیادہ کھیتی باڑی کرتے ہیں ہمیں یہ موقع اور خوش بختی اور مسرت کا یہ کام نصیب نہ ہوگا ہم تو شہر میں رہنے والے ہم تو مکہ میں رہنے والے ہم تو کوئی کاروبار نہیں کرتے ہم تو کوئی کھیتی اور کسان نہیں ہے یہ کام تو انصاریوں کو ملے گا اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت خاتون آئی جو بڑھیا تھی فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے جنت عطا کر دے مجھے نصیب میں جنت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کا یہ واقعہ ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بوڑھیوں کے لیے زیادہ عمر دیر عمر بوڑھوں کے لیے جنت کو تیار نہیں کیا ہے کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا اس بات پر وہ بڑھیا عورت پریشان ہو گئی اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں میرے لیے تو جنت کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں یہ عورت کے اس طرح چہرے کے آثار مرجھا جاتے ہیں یہ عورت بڑھیا واپس جانے لگی آقا فرماتے ہیں اس عورت کو بلاؤ فرمایا کہ اللہ
اللہ جنت کے اندر جس انسان کو بھی داخل کرے گا نوجوان بنا کر داخل کرے گا، عورت خوش ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ایک دن سیدنا ربیہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حیات الصحابیات کے اندر واقعہ موجود ہے۔ سیدنا ربیہ بن عثمان حضرت عثمان ذوالنورین کے یہ بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آقا کی مسجد کے سامنے، مسجد نبوی کے سامنے آیا تو اپنی سواری اونٹنی کو باہر باندھ کر مسجد کے اندر جاتا ہے، کہا کہ میں نماز کو ادا کروں گا، آقا کی زیارت کروں گا، آقا سے تعلیم حاصل کروں گا، ذکر و اذکار کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، آقا سے دین سیکھوں گا، آقا سے اسلام سیکھوں گا، یہ بات کہہ کر مسجد کے اندر داخل ہوا، اپنی اونٹنی کو مسجد کے باہر باندھ دیا جاتا ہے، کہا کہ جب اندر آ گیا اتنے میں کچھ صحابی حضرت نعمان کو کہتے ہیں، حضرت نعمان بن عمر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں، یہ بڑی خوش طبی کے انسان تھے، اکثر مسکراتے رہتے تھے، ان کی طبیعت کے اندر مذاق تھا، فرمایا کہ آپس میں اس طرح کھیل اور اسی طرح مذاق کیا کرتے تھے۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے، مذاق کسی کی انسلٹ پر ہوتا ہے، اگر کسی کی بےزتی کرتے ہیں فرمایا اس کو مذاق کہتے ہیں، اور مذاق کرنا یہ طرح اسلام کے اندر جائز ہے، اس کے اندر کسی کی طبیعت اور کسی ذاتی طور پر کسی کی انسلٹ اور اسی طرح اس کی بےزتی مراد نہیں ہوتی، بلکہ ایک خوش طبی ہوتی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کرنے سے منع کیا ہے اور مذاق کرنا کو جائز کہا ہے۔ فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں حضرت نعمان کو، اے نعمان آج اونٹنی کا گوشت کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، اے نعمان ہمیں دل یہ کہہ رہا ہے ذرا گوشت کھائیں۔ فرمایا کہ میرے پاس کون سا گوشت ہے؟ کہا کہ یہ ایک دیہاتی صحابی آیا ہے، اس نے اونٹنی کو باہر باندھ کر خود اندر چلا گیا ہے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اونٹنی کو ذبح کر کے استا کا گوشت نوش کر لیتے ہیں، بعد میں آقا اس کو اونٹنے کے پیسے ادا کر دیں گے، کیونکہ ہم آقا کے مرید ہیں، آقا جانے تو وہ دیہاتی جانے۔ یہ صحابہ اکرام حضرت نعمان کو مطمئن کر لیتے ہیں، حضرت نعمان کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، اس اونٹنی کو پکڑا ذبح کر دیا، تب ذبح ہوگی نا پھر اس کے بعد حضرت وہ بندہ واپس مسجد نبوی سے باہر جاتا ہے، جب باہر گیا اپنی اونٹنی کی حالت کو دیکھا، پریشان ہو گیا، چیخو پکار پر اتر آیا، واپس آیا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، میری تو اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا، میری اونٹنی سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا، کس نے کیا؟ آقا بھی ساتھ چلے، فرمایا کہ یہ میری اونٹنی ہے، میں سواری کے طور پر لے کر آیا تھا، اس کو باندھ کر مسجد کے اندر آیا تھا، اب میری اونٹنی کو ذبح کر دیا گیا۔ صحابہ کرام سے عرض کیا یہ کس نے کیا؟ فرمایا کہ آپ کے چچا زاد بھائی نے، آپ کے فرمایا کہ اس کے گھر میں گئے ہیں، حضرت نعمان نے یہ عمل کیا ہے۔ کہا کہ حضرت نعمان کہاں ہے؟ فرمایا کہ وہ سیدنا بنت زبیر بن عبد المطلب کے گھر میں ہے۔ حضرت نعمان کو تلاش کرتے کرتے آقا ان کے گھر میں پہنچتے ہیں، حضرت زبا کے گھر جب پہنچے ہیں حضرت نعمان نے اپنے آپ کو ایک گھڑے کے اندر داخل کر لیا، داخل کرنے کے بعد یہ کھجوروں کے جو چھاپے ہوتے ہیں نا اس کو اپنے اوپر رکھ دیا کہ تاکہ میں نظر نہ آؤں۔ آقا قریب پہنچے، آقا قریب پہنچ کر دیکھنا شروع ہو گئے حضرت نعمان کہاں ہے؟ اگر آقا کو علم ہوتا تو سیدھا اشارہ کر نعمان بارہ، آقا کو علم نہ تھا، رسول اللہ غیب نہ جانتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت نعمان کہاں ہے؟ حضرت نعمان کی آواز پست ہو گئی، آقا تلاش کرتے کرتے میرے مقام تک تو پہنچ گئے، وہ صحابہ کرام ساتھ ساتھ ہیں۔ کہا
کہ یا رسول اللہ ہم حضرت نعمان کا پتہ نہیں جانتے. اسی طرح اشارہ بھی کر دیا, اونچی آواز سے بھی بول دیا, ہم حضرت نعمان کا یہ پتہ معلوم اور اس کا ٹھکانہ نہیں جانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے میں دیکھا, اسی طرح اس پر چھاپے, اسی طرح اس کے کھجوروں کی ٹہنیاں اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنیوں کو صاف کیا اور حضرت نعمان کو دیکھا. حضرت نعمان کے جسم پر گرد و غبار, اسی طرح مٹی اور پتے لگے ہوئے ہیں. حضرت نعمان کو باہر نکالا, اے نعمان تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے, تو نے کیوں یہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کو میرا پتہ بتایا ہے انہوں نے ہی مجھے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو ذبح کر دو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. اے نعمان پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ ان صحابی تمام کے سارے صحابہ کرام نے مجھے کہا تھا اس اونٹنی کو آپ ذبح کر دو, ذبح کرنے کے بعد ہم گوشت کھائیں گے, مل کر کھائیں گے. انہوں نے اکیلے مجھے پھنسا دیا ہے, خود بچ نکلے ہیں, ہم نے سب کا یہ پلان تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ رسول اللہ اس اونٹنی کی قیمت کو ادا کر دیں گے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا اے دیہاتی تیری اونٹنی تھی, آپ میرے پاس آ, تجھے میں اس کی قیمت ادا کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے پر مسکرانا شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں ابھی دبلی پتلی تھی. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تھے. آقا کہتے ہیں صحابہ اکرام کو آپ ذرا آگے چلے جائیں. جب صحابہ اکرام آگے چلے گئے میں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے. حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں میری پیاری عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگائے گی, میرے ساتھ مقابلہ کرے گی. اس طرح انسان کو, شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبیعی کے ساتھ رہنا چاہیے. اب ہمارا معاملہ تو ایسے ہے, ہم دوسروں کے ساتھ بڑے خوش ملتے ہیں, اپنے گھر میں جاتے ہیں مرجا جاتے ہیں. یہ کیسا انصاف ہے؟ اپنے گھر میں خوش رہنا چاہیے, اپنے گھر کے اندر اپنی اہلیہ کو خوش رکھنا چاہیے, اس کے ساتھ کھیلنا چاہیے, اس کو کھلانا چاہیے. وہ بھی آپ کی شریکہ حیات ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ دستے بازو ہے, اس کا بھی دل کرتا ہے میں بھی کھیلوں. آپ کا یہ حق بنتا ہے گھر میں جاؤ اس کے لیے کچھ اچھا اناج بھی لے کر جاؤ, گھر میں جاؤ خوش طبی کے ساتھ بولو, اس کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور میری پیاری عائشہ میرا آج دل کر رہا ہے میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں. میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتی ہے, دوڑ لگانا چاہتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ ہو جائے مقابلے کے لیے میں تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حد بندی اور لائن لگا دی. عائشہ یہاں سے ہم نے چلنا ہے اور اس مقام تک جانا ہے, اب دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں چلنا شروع ہو گئے, بھاگنا اور دوڑنا شروع ہو گئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ فرمایا میں بڑی دبلی پتلی تھی, میں آقا کو کراس کر کے جیت نکلی. میں نے کہا کہ آقا میں جیت گئی ہوں آپ سے, میں آپ کی یہ دھوڑ سے میں آپ کو کراس کر لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. فرمایا کہ ایک دن ایسا ہوا, بڑا دور کا واقعہ, کافی عرصہ گزر گیا, میرے جسم کے اندر موٹا پن آ گیا, میرے جسم یہ فبرا ہو گیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ایک دن اسی طرح ہم جا رہے تھے, آقا نے صحابہ کرام کو کہا صحابہ کرام ذرا آگے نکل جائیے. صحابہ کرام آگے نکل گئے. آقا نے میرے ہاتھ کو پکڑا, عائشہ دوڑ لگانی ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ہو جائے دوڑ, لیکن مجھے وہ پہلا واقعہ یاد نہ تھا, رسول اللہ کو تو یاد تھا. فرمایا کہ آقا میرے ساتھ دوڑ لگانا شروع ہو گئے, میں بھی آقا کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل
چل گئے, میں پیچھے رہ گئی. آقا فرماتے ہیں عائشہ میں اس واقعے سے آج سبقت لے گیا ہوں, میں تجھ سے جیت گیا ہوں. وہ تب تو آگے جیتی تھی, آج میں آگے جیت گیا ہوں, ہمارا یہ برابر کا معاملہ ہو گیا ہے. اس جو جیتی تھی آج میں جیت گیا, ہمارا برابر کا یہ معاملہ ہو گیا. اسی طرح میاں بیوی کو آپس میں کھیلنا چاہیے, خوش طبی سے رہنا چاہیے, آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو بکر تجارت کی غرض سے بصرہ حضرت رسول اللہ کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ملک شام جاتے ہیں. ملک شام کا ایک شہر ہے جس کا نام بصرہ ہے, وہاں گئے. وہاں جا کر آپ کے ساتھ حضرت نعمان بھی ہے اور حضرت سویب بھی ہے. حضرت نعمان کی ذمہ داری یہ تھی آپ نے دوسرے معاملات کو کنٹرول میں کرنا ہے. حضرت سویب کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے کھانے کو ہینڈل کرنا ہے, کھانے پینے کے بندوبست کو کرنا ہے. حضرت نعمان کہتے ہیں حضرت سویب کو, آپ کے ہاں یہ کھانے کی ذمہ داری ہے, مجھے بھوک لگ گئی ہے, میرے لیے کھانے کا انتظام کرو. حضرت سویب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر تجارت کی غرض سے گئے ہوئے ہیں شہر کو, جب حضرت ابو بکر واپس آئیں گے نا ہم مل جل کر کھانا پکا کر کھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تینوں صحابی سیدنا ابو بکر صدیق, سیدنا نعمان, سیدنا سویب رضی اللہ تعالی عنہم, یہ سب کا تینوں کا واقعہ. حضرت نعمان کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, آپ حضرت ابو بکر کا انتظار کر رہے ہو. فرمایا کہ مجھے ابھی کھانا چاہیے. کہا کہ انتظار کرنا پڑے گا, حضرت ابو بکر آئیں گے تب کھانا ملے گا, تب حضرت ابو بکر آئیں گے تب آپ کو کھانا ملے گا. حضرت نعمان اسی طرح تھوڑا سا دور چلے گئے, ایک قافلہ آ رہا تھا, ان قافلے والوں کو مخاطب ہو کر کہا یہ حضرت نعمان وہی ہے جنہوں نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, اونٹنی کو ذبح کیا تھا. یہ حضرت نعمان خوش طبی کے تھے. وہ قافلے والے سے مخاطب ہو کر کہا میرے پاس ایک غلام ہے, وہ بڑا حساس اور بڑا چست ہے, بڑا چلاک ہے, بڑا ہنر مند ہے, وہ آپ نے خریدنا ہے. کہا ہاں ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا عرب کا بھی رہنے والا ہے. کہا یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, ہم اس کو خرید لیں گے. کہا کتنے میں خریدو گے؟ کہا کہ 10 نوجوان اونٹنیوں کے بدلے خریدیں گے. کہا کہ یہ بات یہ بھی ہے وہ اپنی زبان کا بڑا چلاک ہے, وہ آپ کو کہے گا میں آزاد ہوں, میں آزاد ہوں, لیکن حقیقت میں وہ غلام ہے. حضرت سویب کے بارے میں انہوں نے نشاندہی کی. حضرت نعمان کو یہ سارا واقعہ جب بیان کر دیا نا, کہا کہ یہ 10 نوجوان اونٹنیوں کو لے جاؤ, یہ ہم آپ کے غلام کو خرید کر لے آئیں گے. حضرت نعمان نے اپنے ساتھ 10 اونٹنیوں کو لیا, حضرت سویب کے پاس جاتے ہیں. کہا کہ قافلے والوں یہ میرا غلام ہے, اس کو لے جاؤ. حضرت سویب کہتے ہیں میں تو آزاد ہوں, میں تو آزاد ہوں. حضرت نعمان جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت نعمان نے اس طرح غلط بیانی کی ہے. کہا کہ حضرت نعمان نے آپ کا واقعی سارا ہمیں پہلے بتا دیا ہے, وہ ایسا غلام ہے جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ تو ہمارے غلام بن چکے ہو. یہ اونٹنیاں ہم نے 10 آپ کے عوض دی ہیں. حضرت سویب کو وہ لے گئے. حضرت نعمان اپنی 10 اونٹنیوں کو لے کر بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں. ابو بکر فرماتے ہیں حضرت نعمان وہ سویب کدھر ہے, مجھے کھانے کی طلب ہے, وہ کھانا کھانا ہے. فرمایا آقا, حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں میرے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر مجھے کھانے کی طلب تھی. سویب نے کھانا کوئی نہیں دیا, میں نے اسے بیچ دیا. کہا کتنے عوض میں بیچا؟ کہا کہ 10 اونٹنیوں کے عوض میں بیچا. کہا کہ وہ تو آزاد تھا, آپ نے غلام بنا کر کیوں بیچا؟ فرمایا کہ میں نے اس کو اس وجہ سے بیچا ہے کہ اس نے مجھے کھانا نہیں دیا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ قافلے والے کہاں گئے ہیں؟ وہ قافلے والوں کے پاس گئے. کہا کہ یہ بندہ حقیقت میں آزاد ہے, غلام نہیں.
حضرت نعمان کو کھانے کی بھوک تھی، اس وجہ سے اس نے اس آڑ میں اس کو بیچ دیا ہے۔ ایسا کرو یہ نوجوان 10 اونٹنیاں اپنی واپس لو اور ہمارا ساتھی ہمیں واپس دو۔ ان قافلے والوں نے حضرت ابو بکر کی لاج رکھتے ہوئے حضرت ثواب کو واپس کر دیا، وہ 10 اونٹنیاں واپس لے گئی۔ جب مدینہ رسول میں واپس آئے، حضرت ابو بکر نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ حضرت نعمان نے حضرت ثواب جو کہ آزاد ہیں ان کو بیچ دیا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضرت نعمان کتنے شان چلاک ہے، فرمایا کہ انسان کو اس طرح اپنی خوش طبعی رکھنی چاہیے، دل کے اندر میل کچیل، اور حضرت نعمان کے دل کے اندر کوئی فطور نہیں تھا، بس آپس میں پیار اور محبت تھی۔ صحابہ اکرام آپس میں پیار محبت کرتے، آپس کے اندر مذاق کرتے، مذاق کرنے سے منع کیا ہے، مذاق کرنے کو جائز کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں پیار محبت مسکراہٹ عطا فرمائے، اپنے گھروں میں اسی طرح ہمیں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان